اور ان کے والد صاحب بھی ماشاءاللہ بہت بڑے عالم ہیں، اور جن کا مطلب ہے کہ حلقہ درس بہت مشہور ہے قرآن کریم کے دروس کے حوالے سے، عوام کے اندر ماشاءاللہ کافی دین کا کام کر رہے ہیں، جس سے مطلب ہے انبیاء کا کام ہے عوام کو راہ راست پہ لانا، عقیدے کی بات کرنا، توحید کی بات کرنا، اچھائی کی طرف بلانا، برائی سے بچانا۔ یہ کس کا کام ہے؟ انبیاء کا کام ہے۔ کس کا کام ہے؟ انبیاء کیوں آئے دنیا میں؟ کہ لوگوں کو ہلاکت اور تباہی سے بچا کر اللہ کی چھتری کی طرف لے آئیں، اللہ کے سائے کی طرف لے آئیں، برائی سے بچائیں اور اچھائی کی دعوت دیں، برائی سے بچائیں اور اچھائی کی دعوت دیں۔ تو دعوت و تبلیغ، درس دروس، قرآن کریم کی تعلیم، یہ کس کا کام ہے؟ انبیاء کا کام ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت یعنی دنیا میں بھیجنے کا مقصد بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ یعلمہم الکتاب و یزکیہم، کہ وہ کتاب قرآن کریم کی تعلیم دیتے ہیں اور لوگوں کا تزکیہ یعنی ان کو برائی سے بچا کے اچھائی کی طرف لانا، اور ان کے دلوں کا جو گند ہے، جو میل ہے، مطلب عقیدے کی خرابی ہے، اعمال کی خرابی ہے، سوچ فکر کی اگر خرابی ہے تو اس کو درست کرنا، اس کو کیا کرنا؟ درست کرنا۔ تو یہ انبیاء کا کام ہے۔ اور علماء اکرام کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء بھی وہ کرتے ہیں جو انبیاء کیا کرتے تھے، یعنی انبیاء کے وارث ہیں۔ انبیاء کے کیا ہیں؟ وارث ہیں، کہ جو دین کا کام ہے، دین کی تبلیغ ہے، توحید ہے، رسالت ہے، اللہ کی طرف بلانا ہے، برائی سے بچانا ہے، شرک و بدعت سے بچانا ہے، جتنی برے اعمال ہیں، بری صفات ہیں، بری عادات ہیں، برے عقائد ہیں، بری سوچ ہے، ان سے بچانا اور اچھائی کی ترغیب دینا۔ اچھائی کی کیا کرنا؟ ترغیب دینا، اور اچھا انسان بنانا۔ کیا بنانا؟ اچھا انسان بنانا، معاشرے کا کارآمد فرد بنانا۔ یہ انبیاء کی تعلیم کا خلاصہ تو نہیں کہہ سکتے، لیکن مطلب ہے کہ ایک یوں سمجھیں کہ انبیاء کا کام ایک جھلک ہے، تو علماء اکرام بھی وہی کام کرتے ہیں، کیونکہ انبیاء کے کیا ہیں؟ وارث۔ انبیاء کے کیا ہیں؟ وارث۔ تو مولانا خلیل الرحمن صاحب جو حضرت کے والد گرامی ہیں، اچھا نانا، تو حضرت کے نانا ہیں مولانا خلیل الرحمن صاحب، بہت بڑا مطلب ان کا حلقہ درس ہے ماشاءاللہ پشاور میں۔ تو مولانا ابو بکر صاحب بھی ہم سے بڑی محبت کرتے ہیں، ادارے کے ساتھ محبت کرتے ہیں، وقتاً فوقتاً تشریف لاتے ہیں۔ تو آپ کے کب آتے ہیں، کبھی ہیں، لیکن آپ کے بارے میں پوچھتے رہتے ہیں، تو میں انہیں خوش آمدید کہتا ہوں، اور ان سے گزارش کروں گا کہ وہ کالج میں ساتھ یونیورسٹی میں بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، مطلب ہے کہ علم دین حاصل کرنے کے بعد ایک یونیورسٹی میں بھی، پشاور یونیورسٹی میں نا، پشاور یونیورسٹی میں ماشاءاللہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ کون سا؟ اسلامیات میں ماسٹر کر رہے ہیں ماشاءاللہ۔ تو یہ ایک بڑا کام ہے، مطلب ہے کہ دینی اور دنیاوی دونوں تعلیم۔ تو ابھی مطلب ہے کہ یہ آپ سے مختصر بیان کریں گے، اپنے تجربات شیئر کریں گے، آپ کو سمجھائیں گے۔ تو میں دعوت دیتا ہوں مولانا ابو بکر صاحب کو کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی سید الرسل، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا، صدق اللہ العظیم۔ میرے نہایت ہی پیارے اور خوبصورت دوستوں، بھائیوں، نوجوان ساتھیوں، خصوصاً یہاں پہ موجود ہمارے نہایت ہی محترم معزز ہمارے بزرگ حضرت مولانا مفتی جمیل فاروقی صاحب، اور ہمارے نہایت ہی محترم مولانا فضل الرحمان صاحب، ان کا میں خصوصی شکریہ ادا کرتا ہوں جو انہوں نے مجھ ناچیز حقیر فقیر کو اتنی عزت بخشی کہ مجھے یہاں پہ بتا کے آپ کے سامنے کچھ باتیں کرنے کا حکم دیا کہ میں آپ کے سامنے قرآن اور سنت سے کچھ باتیں کر سکوں۔
میں تو اس قابل خود کو سمجھتا نہیں کہ ان حضرات کے سامنے کہہ سکوں. بہرحال ان کا حکم ہے تو کوشش کروں گا کہ کچھ آپ کو سنا سکوں. میرے دوستو، جو ہماری میرے پیارے دوستو، نوجوان ساتھیوں، جو دنیا میں ایک نوجوان ایک عملی زندگی میں قدم رکھنے والا ہوتا ہے، وہ ایک بندے کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، یا وہ اپنے والد کو آئیڈیل بناتا ہے، یا وہ اپنے کسی استاد کو آئیڈیل بناتا ہے، یا کسی ایک مشہور شخصیت کو کہ میں اس جیسا بن کے دکھاؤں گا، میں اس کے نقش و قدم پہ چلوں گا، میں اس جیسا بنوں گا. کسی کا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، کسی کا کوئی آئیڈیل ہوتا ہے، لیکن میرے ذہن کے مطابق ہمارا جو سب سے بہترین آئیڈیل شخصیت ہے جو ہونی چاہیے، وہ ہے اللہ کے رسول، ہمارے آقا سردار دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بچوں پیار سے کہہ دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم. اتنا تو حق بنتا ہے نا آقا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ ہم ان پر درود بھیج دیں. ہمارا تو انہوں نے جو ہمارے لیے کیا ہے، یہ تو اس کے عاشر بھی نہیں کہ ہم ان پہ درود بھیج دیں. ہم اپنی کوشش کر سکتے ہیں اس کے ذریعے. بہرحال ہمیں جو آئیڈیل منتخب کرنا ہے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو، ان کی جو ذات مبارک تھی وہ ایک بہترین ہر لحاظ سے، ان کی جو ذات مبارک تھی وہ کامل مکمل تھی. اگر آپ ان کی زندگی مبارک کو اٹھائیے، شمائل دیکھیے، تو ان کا جو گھر میں جو ان کا رویہ تھا اپنی بیگمات سے مطہرات امہات المومنین رضی اللہ عنہما اجمعین، ان سے جو ان کا رویہ تھا وہ بھی بہت ہی اعلیٰ تھا. ان کا جو اپنے بچوں سے رویہ تھا، ان کو کس طرح وہ ڈیل کرتے تھے، وہ ایک الگ داستان ہے. ان کا جو اپنے شاگردوں سے رویہ ہوتا تھا، اپنے اصحاب کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین، ان سے جو ان کا رویہ تھا، وہ پھر ایک عجیب، ان کی جو تفصیل ہے وہ پھر میں آپ کو اتنے مختصر وقت میں نہیں سنا سکتا. ان کا جو رویہ تھا، یہ اپنے جو اصحاب تھے، ان کی جو ریلیٹیوز تھے، ان کے گرانہ، ان کے بچے، ان کے شاگرد، وہ تو الگ تھے، لیکن ان کا جو رویہ تھا اتنا عظیم تھا. جو ان کے خون کے پیاسے تھے، ان سے دیکھیے کہ ان کے ساتھ وہ کتنی شفقت سے، کتنی محبت سے پیش آتے تھے. قربان جو ایسے نبی پر جو صلی اللہ علیہ وسلم، جو ان لوگوں کو جتنی عزت دی، حضور نبی کریم علیہ السلام نے اپنے دشمنوں کو انہوں نے کیا کیا، لیکن پیارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بدلے میں کیا جواب دیا تھا، وہ پھر عجیب ہے. انسان کا ذہن نہیں مان سکتا. انسان جو ہے فطرتاً یہ منتقم مزاج ہے، تو یہ سوچتا ہے کہ میں اس فلانے بندے سے، اس نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے، میں بھی اس سے بدلہ لوں گا. لیکن قربان جو آقا علیہ السلام پہ کہ انہوں نے وہ دشمن جو ان کے خون کے پیاسے تھے، وہ دشمن جنہوں نے ان کو راستوں میں گھسیٹا، وہ دشمن جنہوں نے ان کے بچوں کو تکلیفیں دی، وہ دشمن جنہوں نے ان کے اصحاب کرام کو تکالیف دی، اذار ثانی کی ان کو مشکلات میں مبتلا کیا، ان دشمنوں کو بھی آپ علیہ السلام نے معاف فرمایا تھا. اس چیز کو آئیڈیل بنانا چاہیے. آج کل کے دور میں اس چیز کی ایک انتہائی اہم ضرورت ہے.
उलमा बैठे हुए, हज़रत मुफ्ती साहब, हज़रत मौलाना साहब, इनके सामने मुझे इतनी गुफ्तगू नहीं आती, ना मेरी उर्दू इतनी फसी है जितनी हज़रत की है। मैं तो एक पठान बन रहा हूँ, नहीं बोल सकता उर्दू, लेकिन कोशिश करता हूँ कि उर्दू में आपको समझा सकूँ। बहरहाल हमने देखना है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़िंदगी मुबारक थी उसमें हमने क्या चीज़ निकालनी है। वही मक्के वाले जिन्होंने आपको मक्के से निकाला था, इस मसले तौहीद पर हज़रत ने अभी मुझसे पहले हज़रत ने फरमा दिया कि अंबिया अलैहिस्सलाम का जो मिशन था, उनका जो उनकी बैसत की जो बुनियादी वजह थी वो तौहीद और सुन्नत। तौहीद लोगों को, अल्लाह की वहदानियत लोगों को सिखाना, लोगों को इसकी दावत देना। कुरान भी इसी सिलसिले में नाजिल हुआ, 103 किताबें आसमानी वो भी इसी सिलसिले में नाजिल हुई। मुल्ला अली क़ारी रहमहुल्लाह फरमाते वमा उन्ज़िलल क़ुरआनु इल्ला लितक़रीर तौहीद, ये सारा जो सिलसिला था तौहीद के सिलसिले में, तौहीद के लिए ये दुनिया जो कायम है, इसी वजह से कि तौहीद लोग मान ले, अल्लाह की वहदानियत मान ले। अंबिया अलैहिस्सलाम का यही तो मिशन था। हुजूर नबी करीम अलैहिस्सलाम ने जब उनको तौहीद बयान की, पहली दावत दी, उनको बुलाया, इकट्ठा किया, आओ मेरी कौम, मुझे सुन लो। उनको दावत दी, वो आगे तफसीर वाक़ियात है मुहद्दिसीन रहमहुमुल्लाह ने ज़िक्र फरमाए हैं। उनको बिठा लिया, उनसे कहा एक कौम में एक बात कहने लगा हूँ जो तुम्हारे फ़ायदे की है। उन्होंने कहा फरमाइए क्या कहना है। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ओ लोगो क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, ए मेरी कौम कह दीजिए, कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं अल्लाह के सिवा कोई हाजत रवा, अल्लाह के सिवा कोई माबूद, कोई मुश्किलें पूरी करने वाला, ना लात ना गुज़ा ना हुबुल, ना कोई और ना हो, कोई ज़मीनी मखलूक ना आसमानी मखलूक, कोई भी नहीं, सिर्फ अल्लाह है। इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, नफी कर दी, फिर इस बात ला इलाहा इल्लल्लाह कह दीजिए हबीब। तो नबी अलैहिस्सलाम ने उनको दावत दी। सबसे पहले उनके जो चचा थे अबू लहब बदबख्त, उन्होंने पत्थर उठाया और आप अलैहिस्सलाम पे मार दिया और एक जुमला कहा जो मेरी ज़ुबान पे तो मुश्किल से आएगा, लेकिन उलमा से, अपने असातिज़ा किराम से, अपने नाना से मैंने यही सुना कि नक़ल कुफर न बाशद। उसने बदबख्त ने कहा तब्बल्लक या साहिरल यौम लिहाजा जमाअतना, आपने हमें इस चीज़ के लिए जमा किया था। मैंने अरबी में कर दिया, मैं उर्दू तर्जुमा मैं नहीं कर सकता। उसने तो ये कह दिया कि तब्बल्लक होगा, एक पत्थर उठाया और आप अलैहिस्सलाम को मारा। इसी तरह मुनीब का वाक़या इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ज़िक्र फरमाते हैं कि मैं मसले के चौक में आ गया, मैंने एक नौजवान को देखा जो उठे और लोगों से कह रहे थे या अय्युहन नास क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह, क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह। मैंने देखा लोग आ गए थे, उसको मार रहे थे, लोगों ने उनको तकलीफ़ें पहुँचा रहे थे उनको। हत्तन तसफन नहार, यहाँ तक कि दोपहर हो गई, इन तसफन नहार, पश्तो में कहते हैं टक अंदर मशवा। उर्दू में मुझे कोई लफ्ज़ अभी समझ नहीं आ रहा क्या के मतलब है कि मतलब खूब धूप जो थी, सूरज जो थी वो नेज़े पे आ गई और लोगों की आमदो रफ्त बंद हो गई, बाजार जो थे वो खामोश हो गए, इतनी गर्मी थी, लोग चले गए, लेकिन आका अलैहिस्सलाम फिर भी मौजूद, नहीं जा रहे, फिर भी मैदान में मौजूद हैं। और इतने में एक बच्ची आ गई, उनके हाथ में एक पानी का लोटा था। मैंने पूछा और वो बच्ची जो थी वो कह रही थी अल्लाहुम्मा लान अबा जालिन, अल्लाहुम्मा लान अबा जालिन, अल्लाह अबू जाल पे लानत कीजिए, अल्लाह
ابو لہب پہ لعنت کیجئے، اے اللہ فلانے پہ لعنت کیجئے۔ بابا جان کیا کہتے ہیں، اے بچی ایسا نہ کہیے، یہ تو میری قوم ہے۔ اور اللہ سے دعا کرتے اللہم اہد قومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ میری قوم کو ہدایت کیجئے، یہ ناسمجھ ہیں، ان کو کچھ سمجھ نہیں۔ سبحان اللہ۔ بچی ان کے زخم دھو رہی ہے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے، یہ بچی کون ہے؟ مجھے کہا گیا یہ محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ان کی بچی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ میں نے کہا کیا کہتا ہے یہ؟ کہتے ہیں یہ نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں سے اللہ کی توحید مان لو۔ اسی طرح ابو لہب نے واقعہ بیان کرا تھا ابو لہب کا، اس نے کہہ دیا تبا لک یا ساحر اليوم، اور ایک پتھر بھی آپ پہ پھینک دیا۔ تو جواب میں دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، اس نے تو کہہ دیا، اس کی بات ہوا میں چلی گئی، لیکن رب العالمین کو اپنے محبوب کی یہ گستاخی پسند نہیں آئی۔ اپنے محبوب کے حوالے سے اس کی گستاخی اللہ کو جلال میں لے آئی۔ اللہ نے فرمایا تبا لک تبت یدا ابی لہب، تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب۔ اس کے ہاتھ ٹوٹ جائے اور ٹوٹے اس کے ہاتھ، اللہ نے کہہ دیا ہر قاری قرآن، حافظ قرآن، عالم قرآن قیامت تک یہی کہتا رہے گا۔ اس کی وہ بات ہوا میں چلی گئی، لیکن رب العالمین کا کلام تا قیامت زندہ ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کے حوالے سے۔ ہمیں آئیڈیل بنانا ہے تو محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنانا ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے تکالیف دی، پھر ان کے رویے کو دیکھیے۔ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری سب کی ماں، امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام مومنوں کی ماں ہے نا، ہم سب کی والدہ ہیں نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ماں۔ ایک دفعہ ان سے کسی نے کہا امی جان وہ فلانا منافق آپ کو کہتا ہے یہ ہماری ماں نہیں ہے۔ اس نے کہا صحیح بات کی اس نے، میں ماں ہوں لیکن مومنوں کی ہوں، ان کی نہیں ہوں۔ میں ماں ہوں ان کی نہیں، میں مومنوں کی ہوں۔ تو الحمدللہ ہم سب ایمان والے، ہماری ماں ہے، ہمیں اس پر فخر ہے۔ تو ام المومنین نے پوچھا هل أتى سألت عائشة رضی اللہ تعالی عنہ قائلة هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد، اے اللہ کے نبی آیا آپ پہ ایسا بھی کوئی زمانہ آیا ہے، ایسا بھی کوئی وقت آیا ہے کہ وہ احد کے دن سے زیادہ تکلیف دیتا؟ کیونکہ احد کے دن 70 صحابہ کرام، سید الشہداء حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے حضرات وہ شہید ہو گئے تھے، اللہ کے نبی کو بہت تکلیف پہنچی تھی۔ فرماتی حضرت آپ تو اس سے مطلب ان کا یہ تھا کہ اس سے تکلیف دہ دن ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا عائشہ یہ تو تکلیف دہ دن تھا، لیکن مجھ پر اس سے بھی زیادہ تکلیف گزری تھی اس دن، مجھ پہ اس سے بھی زیادہ تکلیف گزری تھی جب مجھے اپنی قوم نے آگا بنے راستے میں گھسیٹا تھا۔ آپ علیہ السلام کے لیے بدماشوں کو بلایا تھا اور ان کو کہا تھا، عام طور پر یہ بدماشوں کو، غنڈوں کو لوگ نکالتے علاقے سے، اس دن اسپیشل اعلان کیا گیا تھا کہ آپ نے آنا ہے، دعوت تھی ان کو۔ تو مجھے اس دن بہت تکلیف پہنچی تھی، اور اپنوں سے تکلیف پہنچتی ہے نا، جب اپنے ہی آپ کے خلاف بن جائے تو پھر یہ تکلیف برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ دشمن تو ہوتے ہی ہیں، دشمن سے تو کوئی محبت کی امید نہیں رکھتا، وہ تو وار ہی کرنے والے ہوتے ہیں، لیکن اپنوں کی تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے۔ وَظَلْمُ ذَوِي الْقُرْبَى أَشَدُّ مَضَاضَةً عَنِ الْمَرْءِ مِنْ وَقِي الْحُسَامِ الْمُحَنَّدِ، تو ان کی تکلیف بہت تھی۔ آپ علیہ السلام نے کہا مجھ پر وہ بہت تکلیف دہ دن گزرا تھا۔ یہ سارا واقعات آپ کے سامنے رکھ کے اب آتا ہوں اصل بات کی طرف۔ آپ علیہ السلام جب فتح مکہ ہو گیا
مکہ کے فتح کا دن ہے، آپ جلال کے ساتھ آ رہے ہیں۔ فتح مکہ میں آپ ایک گھوڑے پہ سوار تھے، کیا عجیب نظارہ ہوگا۔ آقا علیہ السلام نے تلوار پکڑی ہوئی ہے اور گھوڑے پہ سوار ہے، اور ایک آیت کریمہ کی تلاوت بار بار فرما رہے ہیں، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنبِكَ إِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ بار بار یہ تلاوت کرتے جا رہے ہیں، بہت خوش ہیں، گھوڑے پہ سوار ہے، تلوار ہاتھ میں ہے۔ عجیب نظارہ تھا۔ اللہ اکبر، اللہ ہمیں جنت میں نصیب فرمائے۔ آپ علیہ السلام آ گئے، مکے کی گلیوں میں پھر رہے ہیں۔ اس دن کل عام دعوت دی کہ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں پناہ لے لو، وہ میں مختصر کر رہا ہوں، ان واقعات کی طرف نہیں جا رہا۔ آپ علیہ السلام آ گئے بیت اللہ شریف کے قریب۔ یہ ملتزم جو ہے، اس کا جو دروازہ ہے بیت اللہ شریف کا، اس کو ایسے پکڑا ہوا ہے آپ نے ہاتھوں سے۔ لوگ آ رہے ہیں۔ اس دن جو اکابر تھے مکہ کے، جو بڑے بڑے روسا تھے، سردار تھے، ان کو زنجیروں میں باندھا ہوا تھا۔ اس دن ایک صحابی ہے، ان کے منہ سے کچھ کلمات نکل گئے، وہ کہنے لگے، اليوم یوم الملحمہ، اليوم یوم الملحمہ، آج کا دن تو بدلہ لینے کا دن ہے، آج ہم ان سے بدلہ لیں گے، آج ان سے ہم نے انتقام لینا ہے۔ انہوں نے ہمیں خوب ستایا ہے، انہی کی وجہ سے ہم مکہ سے مہاجر ہو کے مدینہ منورہ چلے گئے، ان سے آج ہم نے بدلہ لینا ہے۔ حبیب علیہ السلام کے کان مبارک میں یہ آواز پہنچ گئی۔ آپ علیہ السلام یہ سنتے ہی آپ تڑپ اٹھے، آپ نے کہا، نا میرے صحابی، اليوم یوم الملحمہ نہیں کہنا، اليوم یوم المرحمہ۔ اے میرے صحابی، دنیا والوں کو دکھا دو کہ ہمارے لیڈر، ہمارے آقا، وہ انتقام لینے والے نہ تھے۔ اليوم یوم المرحمہ، آج تو میں نے دنیا پہ ثابت کرنا ہے کہ ہم محبت بانٹنے والے ہیں، ہم محبتیں پھیلانے والے ہیں۔ اليوم یوم المرحمہ، آج تو رحم کا دن ہے۔ بیت اللہ کی چوکھٹ پکڑی ہوئی ہے، فرماتے او مکہ والو، کہہ دیجئے، آپ خود ہی فیصلہ کیجئے، میں آپ کے ساتھ کیا کروں؟ آیا آپ کو سزا دے دوں یا معاف کر دوں؟ انہوں نے کہا، انت اخونا وابن اخینا، ہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمارے بھائی ہیں۔ کسی نے کہا جمارے، آپ ہمارے بھتیجے ہیں، کسی نے کہا ہمارے چچا زاد ہیں۔ وہی کیجئے جو ایک بھائی دوسرے بھائی کے ساتھ کرتا ہے، وہی کیجئے جو ایک چچا ایک بھتیجا چچا کے ساتھ کرتا ہے، وہی کیجئے۔ سبحان اللہ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، میں آج وہی بات کہوں گا، آج وہی جملہ دہراؤں گا جو میرے بھائی جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی۔ میں نے وہی بات کہنی ہے کہ میں نے آپ کو معاف کر دیا۔ یغفر اللہ لکم، چلو اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، میں نے معاف کر دیا، اللہ بھی تمہیں معاف کر دے، اللہ بھی تمہارے گناہوں کو بخش دے۔ یہ ہمارے حبیب تھے، ہمارے آقا۔ یہ آئیڈیل بنانا ہے تو ان کو بنائیے، اللہ سبحان اللہ۔ آئیڈیل بنانا ہے تو کسی سیاسی بگوڑے کو نہ بنائے۔ کہتے ہیں ہاں جی نواز شریف ہمارے آئیڈیل ہیں، ہاں جی عمران خان صاحب ہمارے آئیڈیل ہیں۔ آئیڈیل کس طرح ہو گئے حضرت مفتی صاحب؟
ان کے چہرے پہ آقا علیہ السلام کی سنت تک نہیں، ان کو ہم آئیڈیل بنائے نہ۔ آئیڈیل بنانا ہے تو اللہ کے نبی کے وارث کو بناؤ، اور سب سے بہتر اللہ کے حبیب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، انہی کے نقش و قدم پہ جانا ہوگا، انہی کے طریقوں پہ، انہی کی سنت پہ جا کر ہمیں نجات اور ہمیں جنت ملے گی اور ہمیں اللہ کا قرب ملے گا۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، سورہ ال عمران میں اللہ فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ اللہ سبحان اللہ۔ کہہ دیجئے میرے حبیب اگر تم اللہ سے محبت کے دعوے دار ہو، فَاتَّبِعُونِی، تو میری اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، یحببکم اللہ، اللہ بھی تم سے محبت کر دے گا، اللہ کے محبوب بن جاؤ گے۔ یہ نہیں کہ صرف زبان سے محبت کے دعوے اور عمل سے کچھ بھی نہیں۔ عمل آج دیکھیے ہماری قوم کا عمل سراسر اللہ کے حبیب کے خلاف ہے۔ سب سے پہلے اپنے بدن پہ دیکھیے، اللہ کے حبیب کے خلاف، نہ چہرے پہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، نہ آپ کے طور و طریقے، نہ آپ کا اٹھنا بیٹھنا، تو کس طرح محبت کے؟ امام شربینی رحمہ اللہ سراج المنیر میں اس آیت کے نیچے اس کے ذیل میں ایک جملہ فرماتے ہیں، بہت ہی خوبصورت ہے، مجھے بہت پسند ہے یہ جملہ۔ فرماتے ہیں من ادعا محبتہ وخالف سنتہ فہو کذاب، جو کہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت کا دعوے دار ہے، وخالف سنتہ، ان کے سنت کا خلاف کر رہا ہے، ان کے طریقوں کے خلاف جا رہا ہے، فہو کذاب، تو یہ بندہ نہایت ہی جھوٹا ہے، نہایت ہی جھوٹا، جھوٹا نہیں کہا، کذاب مبالغہ ہے، یہ نہایت جھوٹا ہے، وَكِتَابُ اللَّهِ يُكَذِّبُهُ، اور اللہ کی کتاب اس کو جھٹلا رہی ہے کہ یہ جھوٹا ہے۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہ بھی بخش دے گا۔ تو آئیڈیل بناؤ کس کو؟ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیڈیل بنانا ہے، ان کے طریقوں پہ جانا ہے، جائیں گے نا انشاءاللہ۔ ارادہ ہے آج سے ارادہ کر لیں، اللہ ہمیں ان کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کیا عطا ہے، ہم عاجز مخلوق ہیں، کمزور لوگ ہیں، ہماری اتنی طاقت نہیں کہ ہم اتنا بڑا دعویٰ کر سکیں۔ وہ لوگ اور تھے دعویٰ کرنے والے، صحابہ کرام تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس راستے پہ جب جاتے جہاں سے آقا علیہ السلام گزرے ہوئے ہوتے اپنے وقت میں، تو جہاں پہ آقا علیہ السلام تشریف فرما ہوا کرتے تھے وہاں پہ بیٹھ جایا کرتے تھے، اس وجہ سے کہ میرے آقا نے یہاں پہ تشریف فرمایا تھا۔ جہاں سے انہوں نے پانی پیا ہوتا وہاں پہ پانی پینے بیٹھ جاتے۔ اتنی محبت کی، باقی معاملات تو رہنی دیجیے، ہم اتنے طاقت والے نہیں، لیکن ہم نے اللہ سے التجا کرنی ہوگی کہ اللہ ہمیں اپنے حبیب علیہ السلام کے طریقوں پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ یہی نجات کا واحد ذریعہ ہے، یہی نجات کا واحد ذریعہ ہے، اس کے علاوہ نجات ممکن نہیں۔ ورنہ اگر یہ نہ ہو تو قیامت کے دن ان کو کیا منہ دکھائیں گے؟ ہم تو منہ دکھانے کے قابل ہیں ہی نہیں۔ ہمارے جو اعمال ہیں وہ تو سراسر سنت کے خلاف جا رہے ہیں۔ اقبال رحمہ اللہ، علامہ اقبال کو تو جانتے ہوں گے۔ علامہ اقبال ایک جگہ پہ کیا خوب فرماتے ہیں، الہی تو غنی از ارض و عالم من فقیر، گر تمہیں بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ
مصطفیٰ پناہ بگیر الہی تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، اے اللہ تو غنی بادشاہ ہے، میں فقیر ہوں، میں عاجز ہوں، میں کمزور محتاج ہوں، گرد میں بینی حسابم ناگزیر۔ اے اللہ اگر آپ خامخواہی ضرور بضرور میرا حساب کرنا چاہتے ہیں تو از نگاہ مصطفیٰ پناہ بگیر، محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان سے ذرا ہٹ کے میرا حساب کیجئے گا، ان کے سامنے مجھے شرمندہ نہ اللہ ہمیں شرمندہ ہونے سے بچائے۔ اللہ ہمارا حشر انبیاء علیہ السلام کے ساتھ، خصوصاً آقا علیہ السلام، اصحاب رضوان اللہ اجمعین، ان کے ساتھ ہمارا حشر کرے۔ اللہ ہمیں ان جیسے عظیم ہستیوں، حضرت مفتی صاحب، یہاں پر جو حملہ ہے حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب، جناب فاروق صاحب اور آپ بچوں کے ساتھ، ان صاحب سے مل کر وہ دلی خوشی، وہ جو سکون ہوتا ہے، ایک تو ایک لفاظی ہوتی ہے، یقین جانے اللہ گواہ، میں لفاظی کا قائل نہیں، میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہاں پہ آ کے جو سکون ملتا ہے وہ آپ کو الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ بڑی جگہوں پہ چلے جائے، وہاں پہ آپ کو ایک مطلب کچھ کمی محسوس ہوگی، وہاں پہ آپ کو تنگی محسوس ہوگی، خفا ہوں گے کہ یہ کہاں پہ آ گیا، لیکن آپ کے ساتھ یہاں پہ علماء کے ساتھ بیٹھ کے بہت دلی سکون ملتا ہے۔ اللہ نے آپ پہ خصوصی رحم فرمایا ہے کہ ان جیسے عظیم ہستیوں کی نگرانی میں آپ یہاں پہ ٹھہرے ہوئے ہیں، یہ آپ کے سربراہ ہیں، اور اس نعمت پر رب کا جتنا بھی آپ شکر ادا کر لے کم ہوگا۔ اللہ نے آپ کو اس زمانے میں اتنے عظیم اساتذہ دیے ہیں، استاد تو آپ کو ملنا ہی تھا۔ میں اکثر کہتا ہوں اپنے بارے میں کہ مجھے کوئی نہ کوئی استاد تو ملنا تھا، رب نے مجھ پہ یہ کرم کرنا تھا کہ میں کچھ نہ کچھ سیکھ لیتا۔ اگر میں کسی باطل کے پاس چلا جاتا، میں کسی مشرک بتی کے پاس چلا جاتا تو وہ بھی میرا استاد بن جاتا، لیکن رب نے مجھ پہ کرم فرمایا کہ مجھے اتنا عظیم استاد دیا، اور مجھے انہوں نے قرآن سے کہا۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ پہ رب نے بہت عظیم کرم کیا ہے جو ایسے اساتذہ آپ کو دی ہیں، خصوصاً اس پر آپ نے شکر ادا کرنا ہے۔ آج آپ نے مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا، 2 رکعت نفل آپ نے آج خصوصاً پڑھنی ہوگی، اس حوالے سے کہ آپ اتنے عظیم ادارے میں کہ آپ کو یہاں پہ کچھ کمی، میری یقین ہے کہ یہاں پہ آپ کو کوئی کمی محسوس نہیں ہوگی، تو آپ نے خصوصاً رب کا شکر گزار اس پہ ہونا ہوگا۔ آج 2 رکعت نفل آپ نے پڑھنی ہوگی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی، زندگی باقی، ملاقات باقی۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین فاستغفروہ واتوبوا الیہ۔